اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے تیری طرف کو کتاب کو یعنی قرآن پاک کو بالحق کے ٹھیک مصدق لما بین یدیہ تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے ہے من الکتاب کتابوں سے یعنی تورات انجیل زبور ان کی تصدیق کرتا ہے کہ واقعی وہ اللہ کی نازل شدہ کتابیں تھیں وَمُہَیمِنًا اور یہ نگہبان ہے علیہ اس کے اوپر فَاحْكُم بَيْنَهُمْ تو جب قرآن ایسی کتاب ہے تو آپ فیصلہ کریں ان کے ساتھ درمیان میرا پیغمبر بما انزل اللہ اس چیز کے ساتھ جو نازل کیا اللہ نے ولا تتبع اہواءہم اور نہ پیروی کریں آپ ان کے خواہشات کی اما جاءک من الحق اس لیے کہ آ چکا ہے آپ کے پاس حق تورات انجیل کے اوپر فیصلے ہو چکے تھے کہ ان کتابوں کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے یہاں فرمائے کہ میرا پیغمبر جو کتاب ہم نے آپ کو دی ہے قرآن مقدس یہ سچی کتاب ہے اور جو اس سے پہلے کتابیں گزری ہیں ان کی یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے مہیمناً علیہ ان کے اوپر یہ کتاب نگہبان ہے ان کی یہ نگرانی کرے گی یہ ان کتاب سابقہ کتب کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے لہذا وہ تو تصدیق کی محتاج تھی لیکن یہ کتاب اتنی روشن اور واضح ہے کہ یہ کتاب تصدیق کے محتاج نہیں اس کو کسی کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے اس لیے فَاحْكُم آپ فیصلہ کریں اس کے ذریعے لوگوں کے مابین جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں اس لیے کہ آپ کے پاس حق آ چکا ہے اما جاءک من الحق تو اب حق کی موجودگی میں کسی اور کتاب سے فیصلہ کرانا یہ انسان اس کی اپنی علامت ہے اس بات کی کہ وہ بندہ قرآن کو حق نہیں سمجھتا اس لیے قرآن کے مقابلے میں کسی قسم کا کوئی رسالہ قابل قبول نہیں ہوگا جو قرآن کے مقابلے میں کوئی رسالہ پیش کرے گا یا بزرگ کی کتاب پیش کرے گا تو وہ قرآن کی توہین کرنے والا سمجھا جائے گا کیونکہ قرآن باقی کتابوں کے اوپر نگرانی کرنے والی ہے یہ کنٹرولر ہے نگہبان ہے اس کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں آ سکتی اور یہ قرآن کے مقابلے میں جو رسالہ کتاب کسی قسم کی کوئی پیش کرے گا تو یہ مسلمان نہیں کرے گا تو کوئی اور کر سکتا ہے غیر مسلم ہی کرے گا مسلمان قرآن کے مقابلے میں
کسی مسئلے کے اندر جو قرآن بیان کرے گا اس میں کسی کا رسالہ کتاب نہیں چلے گی، کیونکہ قرآن نگران ہے، نگہبان ہے، اور قرآن آیا تو باقی کتابیں منسوخ ہو گئی۔ قرآن کے مقابلے میں تو تورات بھی نہیں چل سکتی، حالانکہ تورات بھی اللہ کا کلام ہے، قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ نے قرآن کی موجودگی میں سب کو منسوخ کر دیا، اگرچہ اپنی کلام ہی کیوں نہ تھی اللہ کی، اور یہ سمجھا دیا کہ خبردار جب میں اپنی کلام اپنی کلام کے مطابق نہیں چلنے دیتا تو کل سے کوئی مولوی، کوئی رسالہ، کوئی اپنے بابے کی بات، کوئی اقوال، کوئی کتاب لے کر آ جائے گا۔ خبردار اگر میں اپنے کلام کے مقابلے میں نہیں چلنے دیتا تو کسی اور کی کتاب بھی نہیں چلے گی۔ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ، ہر ایک کے لیے بنایا ہم نے تم میں سے، شِرْعَةً دستور، وَمِنْہَاجًا اور راہ، شِرْعَةً وَمِنْہَاجًا، ہر ایک کے لیے ہم نے تم میں سے، یعنی جتنے بھی انبیاء ہیں سب کا شریعتیں ہیں، تو ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ بنایا تھا۔ ایسے سمجھو ایک شبے کا جواب ہے، جب سابقہ کتب موجود تھی، مسئلہ بھی موجود تھا، تو پھر سابقہ شریعت بھی موجود تھی، تو اب اس کی شریعت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہر امت کو ہم نے ایک دستور اور راہ دیا تھا، اپنا ہر ایک کے لیے ایک اپنے دستور اور راہ تھا، لہذا یہ قرآن مستقل شریعت ہے، اس لیے اب اس قرآن کی موجودگی میں کوئی اور کسی کا دستور نہیں چل سکتا۔ لیکن خیال رکھنا، قرآن والے لوگوں کو غیر کے اوپر قیاس نہیں ہوں گے وہ، کیونکہ یہ خود مستقل شریعت ہے قرآن، یہاں سے نکل کر اس طرف نہیں جانا کہ یہاں سے قرآن کے ماننے والے کو کسی اور طرف لے جاؤ، نہیں، قرآن کا جو ماننے والا ہوگا، جو قرآن کے کسی قانون کو توڑے گا، اس کا حکم خود قرآن آپ بیان کرے گا، اس کو تورات سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، انجیل سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، کیوں؟ وہ منسوخ ہو چکی ہیں، یہ ناسخ کتاب ہے۔ جب یہ خود مستقل کتاب ہے، سب کے اوپر نگہبان ہے، تو پھر اس سے پوچھیں گے کہ بتا اب جو قرآن کا دعویٰ کرے اور اب شرک کرنے لگ جائے دعویٰ کرنے کے بعد، تو اب بتا اس کا حکم کیا ہوگا؟ تو اس لیے یہ قرآن مستقل شریعت ہے، ہر ایک امت کو اللہ نے ایک مستقل رستہ اور شریعت دی تھی، یہ قرآن ایک مستقل شریعت ہے، لہذا اس کے مد مقابل تورات و انجیل والا نور بھی نہیں چل سکتا، تو مولوی کے چلنے کی کیا جرت ہوگی، یا کسی کے کیا جرت ہوگی کہ اس کو اوروں کے اوپر قیاس کرتا پھرے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہتا اللہ، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، بنا دیتا تمام کو ایک ہی امت، ایک ہی دین پر۔ پھر اللہ کیوں نہیں بنایا؟ سب کو ایک دین پر کر دیتا تو آج کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہوتا۔ فرمایا اس لیے میں نے تمہارا امتحان کرنا تھا، مجھے جبری ایمان کی ضرورت نہیں تھی، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ آزمائے وہ تمہیں، فی ما آتاکم، اس چیز میں جو تمہیں دے چکا ہے، کہ دیکھے تم کتنا عمل کرتے ہو۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، دوڑو تم بھلائی کے کاموں کی طرف، تعصب کو چھوڑ دو، مفید جو باتیں ہیں اس کی طرف دوڑو۔ اللہ، اللہ کی طرف، مرجعکم، تمہیں لوٹ کر جانا ہے جمیعاً سب کو، فَيُنَبِّئُکم، پس وہ ضرور خبر دے گا تمہیں، بما کنتم فیہ تختلفون، اس چیز میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے حق ظاہر ہونے کے بعد بھی، جن مسائل کے اندر تم اختلاف کرتے تھے وہ ضرور تمہیں اس کے بارے میں خبر دے گا کہ یہ تم کیا کرتے رہے ہو، فیصلہ سنائے گا تمہیں۔ وَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ،
اور فیصلہ کر تو میرے پیغمبر ان کے درمیان اس چیز کے ساتھ انزل اللہ جو نازل کی اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے، یہود بھی آ جائیں تو ان کے مابین بھی فیصلہ کرنا ہے تو قرآن کے ساتھ کرنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ آوَاءَهُمْ، نہ تو پیروی کرنا ان کے خواہشات کی، وَاحْذَرْهُمْ، چھوڑ دے ان کو، ان کے خواہشات کی پیروی نہیں چلنی۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ کسی طریقہ سے ہمارے پیچھے چل جائے، ہماری بات مانے، ہمارے مطابق فیصلے ہونا، چھوڑ ان کو، خواہشات ان کے پیچھے نہیں چلنے۔ تو حالانکہ نبی علیہ السلام سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ یہودیوں کے خواہشات کے پیچھے چلے۔ امت کو سمجھانا تھا کہ خیال رکھنا باطل مذاہب جو ہیں، غلط جو ہیں، ان کے جو مذاہب ہیں وہ خواہشات کے پجاری بن کر مذہب بنائے، ان کے پیچھے تم نے نہیں چلنا۔ خیال رکھنا قرآن کی موجودگی میں کسی کے پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ان یفتنونک عن بعض ما انزل اللہ الیک، کہ پھسلا نہ دے تجھے بعض اس سے جو نازل کیا اللہ نے تیری طرف جو اللہ نے نازل کیا، کہیں آپ کو اس سے پھسلا نہ دیں، اس لیے آپ قرآن کے اوپر ہی قائم رہیں اور اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ تو اس لیے اگر آپ قرآن کو چھوڑ کر کسی کے جواب کتابوں کے ساتھ مقابلہ کرو گے تو وہ آپ کو پھسلا دیں گے۔ اس لیے آپ کے پاس یہ جو قرآن والی کسوٹی ہے، اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے، ہر جگہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جب آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ آپ کو پھسلا لیں گے۔ اللہ نے تب کہا نا کہ میرا پیغمبر تو اگر ان کے پیچھے چل پیا تو وہ آپ کو پھسلا دیں گے قرآن سے۔ جب قرآن سے آپ ہٹ گئے پھر سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی امت کو سمجھائیں کہ جب اتنے لوگ کوشش میں کھڑے ہیں، میرے پیغمبر کی بھی کوشش میں ہے، تو تمہارے بدرجہ اولا دشمن ہوں گے، اس لیے خیال رکھنا قرآن کو نہیں چھوڑنا۔ جو بھی مسئلہ ہو عقیدے کا جو بھی نور بشر کا ہو، علم غیب کا ہو، حاضر ناظر کا ہو، مختار کل کا ہو، حیات ممات کا ہو، جادو کا ہو، زبیہ کا ہو، کوئی مسئلہ ہو، زبی نکاح والمشرک سے نکاح والا ہو، یا جنازے مشرک کا ہو، یا منافق کے جنازے کا ہو، جو بھی ہو مسئلہ، آپ نے قرآن کو نہیں چھوڑنا۔ عقیدے کا مسئلہ اللہ کا قرآن ہے، بیان کرے گا۔ قرآن کو آپ نے نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ سب کے اوپر نگہبان ہے، یہ کنٹرولر ہے۔ اس کو کور کرو گے تو سب کنٹرول رہے گا۔ جب آپ اس سے تھوڑے پھسل جائیں گے نا، پھر آپ بھی پھسلتے چلے جائیں گے، پھسلتے چلے جائیں گے۔ ان یفتنونک، آپ کو پھسلا نہ دے، ام بعض ما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے الیک، تیری طرف، اس سے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑیں، اگر وہ قرآن کے فیصلے سے منہ موڑ لیں، قرآن کا فیصلہ نہ مانیں، تو فَعْلَمْ، پس جان لے تو میرا پیغمبر، انما یرید اللہ، بے شک ارادہ کہ اللہ نے، این یصیبہم، کہ پہنچائے ان کو کچھ سزا، ببعض ذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اگر وہ قرآن کے فیصلے سے پھسل جائیں تو آپ یقین کریں میرا پیغمبر، غام نہیں کرنا، اصل اللہ پاک ان کو ان کے گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے دنیا میں، تاکہ کچھ سزا دے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، بے شک بہت سارے لوگ جو ہیں، لَفَاسِقُونَ، وہ حد سے بڑھنے والے ہیں، ہمیشہ سے بے حکم چلے آئے ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ، أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ، آیا پس جہلیت والے فیصلے چاہتے ہیں، وہ یبغون، تلاش کرتے ہیں، من احسن من اللہ، کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے حکماً، فیصلہ کرنے میں، لقوم یوقنون، یقین رکھنے والی قوم کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔ یہ جہلیت کے حکم چاہتے ہیں کہ رد و بدل کر کے قتل کے بدلے مال دے کر جان بچانا چاہیے، کیونکہ یہودیوں یہی مسئلہ تھا نا کہ رجم والا، جہلیت، حالانکہ تورات میں بھی شادی شدہ زانی کی سزا رجم تھی، لیکن یہ پیسے لے کر اس کو کوڑے مار دیتے تھے، مولوی اور درویش پیر لو انہاں کے
ان کے یہ پیسے لیتے اور کوڑے مار دیتے، کہتے اسی کی یہی سزا ہے۔ فرمایا میرا پیغمبر اب تو اس سے بھی یہی فیصلہ کرانا چاہتے ہیں کہ تو بھی کہہ دے کہ واقعی یار اگر تورات میں یہی حکم ہے تو بالکل اس کو کوڑے مارنے چاہیے۔ حالانکہ تورات میں بھی شادی شدہ کی زنا کی جو سزا تھی وہ رجم تھی۔ تو یہ دور جہلیت کے فیصلے تلاش کرتے ہیں، بھئی اسی طرح الٹے فیصلے کریں کہ رجم والے کو ہم پیسے لے کے الٹا اس کو کوڑے مار دیں، رجم نہ کریں۔ ہاں اگر کوئی غریب زنا کر لیتا تو اس کو کہتے جی شادی شدہ ہوتا، نہیں جی رجم ہوگا، اس کے لیے رجم ہوگا۔ لیکن کوئی امیر کر لیتا یا کوئی اپنا کر لیتا، اس سے پیسے لے کے اس کو کوڑے مار دیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہاں سے کفار سے موالات سے منع کیا گیا۔ اے ایمان والو، کافروں سے تم نے اپنے موالات نہیں کرنے، تم نے ان سے لین دین نہیں کرنا، ان سے دوستیاں نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنے؟ اس گلو اہل کتاب سے مقاطعہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اعمال اور اخلاق تمہارے اندر اثر نہ کر جائیں، اس لیے آپ ان سے دوستی بھی نہ رکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود، مت تم پکڑو یہودیوں کو، والنصارا اور نصرانیوں کو، اولیاء دوست۔ اے ایمان والو، یہودیوں نصرانیوں کو دوست نہ بناؤ۔ کیوں؟ بعضہم اولیاء بعض، وہ بعض ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں بن سکتے، یہ تمہارے دشمن ہیں، اس لیے تم ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، کہیں ایسی نہ ہو دوستی میں آ کے ان کے اثر سارے تمہارے اوپر ظاہر ہونے لگ جائیں، ان والے جراثیم تمہیں لگ جائیں۔ اس لیے موید بندہ شرک کرنے والے کے ساتھ کبھی دوستی نہیں کرے گا۔ موید کو اجازت نہیں ہے کہ صحابہ کے دشمن سے دوستی کرے، یا قرآن کے دشمن سے دوستی کرے، یا سنت کے دشمن سے دوستی کرے۔ موید انسان کبھی بے دینوں سے یاری نہیں لگائے گا، دوستی نہیں لگائے گا۔ اگر بے دینوں سے دوستی لگائے گا تو یہ منافق ہی لگائے گا۔ مسلمان بندہ، دیندار بندہ کبھی بے دینوں کو اپنا دوست نہیں بنائے گا۔ اللہ نے آگے فتویٰ لگایا، ہاں یہودیوں نصرانیوں کو دوست نہیں بنانا، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اگر کوئی بنا لے تو، اللہ تو نے تو منع کر لیا، اگر کوئی بنا ہی لے تو پھر فرمایا جیسے وہ ویسے تم۔ اگر بنا بھی لے تو پھر جیسے وہ ویسے تم، گو کو ملی گو، جس طرح جیسے وہ اسی طرح ایک جیسے بھی ایک جیسے بن جاؤ گے، جس طرح وہ ایک چیز بن جائے گی حق، لہذا تمہارے اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو اس لیے اگر بے دین، بتی، مشرک، قرآن کے دشمن، صحابہ کا دشمن، اگر تم ان کے ساتھ دوستی رکھو گے، موالات رکھو گے، ان کے ساتھ لین دین، اٹھوں بیٹھن، خوشی غمی، یہ سب چیزیں اگر تم ان کے ساتھ رکھو گے تو یاد رکھو تمہارے اور ان میں کچھ فرق نہیں ہوگا۔ مَن یتولہم، جو کوئی دوست بنائے گا ان کو، منکم تم میں سے، فإنہ منہم، بے شک وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ ان اللہ، بے شک اللہ لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا اس بات کی، قوم الظالمین، ظالم قوم کو، بے شک اللہ نہیں دے دیتا قوم ظالم کو۔ کیونکہ ہو سکتے ہم دوستی لگا لیں اور ان کو مسئلہ سمجھا لیں، ہے نا، جب تک ہم بادشاہ ہو، اب ایک ملیں گے نہیں شرک کرنے والے کے ساتھ تو اس کو مسئلہ کیسے سمجھائیں گے؟ یہ سوال آ گیا کہ اللہ ہم تو اس لیے ان سے دوستی، ان کے ساتھ لین دین کرتے ہیں تاکہ ہم ان کو مسئلہ سمجھا دیں۔ اللہ نے فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں ظالموں کو میں ہدایت دیتا نہیں، پھر تو کیا مسئلہ سمجھائے گا؟ یہ کیا کہتا ہے؟ پانچ و نماز پڑھ لیتے ہیں، شرک کرنے والے پڑھتے اس لیے کچھ ہم مسئلہ سمجھاتے ہیں، ہم سمجھاتے ہیں۔ واہ جی واہ،
کسی کو حرام کھانے سے منع کرو پھر اس کو کیسے منع کرے؟ پہلے ساتھ بیٹھ کے خود حرام کھا لینا چاہیے۔ ہے کوئی حرام چیز ہو کسی کو بتاؤ جی حرام ہے، حرام ہے، آپ کو پتہ ہو بھئی ایک شربت کا گلاس پڑا تھا، ایک جگ بھرا پڑا تھا، ایک کتا آیا وہ لک گیا، اس نے اندر سے کچھ پی لیا۔ اب اس کو کیرا طریقہ ہے منع کرنے کا؟ ساتھ بیٹھ جانا ہے، 2 گلاس پی لینے، بادشاہ یہ پینا نہیں ہے، یہ حرام ہے، کیونکہ وہ آپ کی بات نہیں سنے گا نا۔ کیسی الٹی شیطان نے پٹی پڑھائی ہے غلط قسم کی کہ نہیں بادشاہ پہلے ان کے ساتھ اس جیسے مشرک بنو، منافق بنو، بے دین بن جاؤ، پھر تم اس کو کہو ٹھیک ہے جی، آپ اس کو پیار سے سمجھانا ہے۔ عجیب تماشا ہے۔ وہی اللہ نے کہا کہ خبردار تم من یتولہم جو دوست بنائے گا ان کو، منکم تم میں سے، فإنہ منہم بے شک وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ اللہ اگر کوئی بنا، اللہ ہم تو بناتے ہیں، چلو ان کو کٹھے ہمارے چلے گا، بیٹھے گا، پٹی پڑھا اس کو درس دیں گے، اس کو آہستہ آہستہ سمجھائیں گے۔ اللہ نے کہا ان اللہ یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ جو ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ آج بھی یہ تماشا بنا ہوا ہے، رشتہ ہمیں پتہ ہے جی شرک کرنے والے سے رشتہ نہیں لینا چاہیے، نکاح نہیں ہوتا، لیکن جی ہم لے لیتے تھے کہ بعد میں سمجھا دیں گے۔ واہ، یہ کام دیکھ، بعد میں سمجھا لیں گے، جب تجھے پتہ ہے رشتہ نہیں ہوتا پھر کیا کہتے جی رشتہ لے لیتے ہیں پھر بعد میں سمجھا دیں گے، مسلمان جو ہو جائے، جو پہلے ابتدا میں زنا ہو ٹھیک ہے، بعد میں سمجھائے گا پھر دیندار بن جائے گا۔ عجیب تماشا ہے، اگر کچھ گنجائش ہوتی تو اللہ ضرور اس طرح کی بھی گنجائش رکھ دیتا۔ دیکھو جن مسئلوں میں گنجائش ہے اللہ نے رکھی ہے، یہی روزے والا مسئلہ ہے، سفر ہے، اللہ نے گنجائش پہلے رکھ دی ہے۔ تو سفر پر جا رہا ہے، روزہ نہیں رکھتا، نہ رکھ، بعد میں قضا کر لینا، کوئی جرم نہیں تیرے اوپر۔ سفر پر جا رہا ہے، نماز میں کسر رکھ دی، تو سفر بعد آپ پڑھ لے کسر، جب مقیم ہو جانا مکمل پڑھتے رہنا۔ جس میں گنجائش تھی وہ گنجائش رکھ دی اللہ نے شریعت میں، جس میں گنجائش نہیں تھی وہاں گنجائش نہیں رکھی۔ اگر اس بات کی گنجائش ہوتی کہ بعد میں وہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ یہ گنجائش ضرور رکھ دیتا، لیکن یہ اس میں گنجائش کی کمی ہی نہیں تھی۔ ان اللہ بے شک اللہ لیہدی القوم الظالمین، اللہ نہیں دے دیتا ظالم قوم کو، ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ باقی ہاں مطلق ویسے کسی دوستی نہ لگاؤ، مسئلہ سمجھاؤ کسی کو، وہ تمہارے ساتھ کھڑے، اس کو مسئلہ توحید بیان کرو، اس کو مسئلہ بتا دو۔ یہ نہیں ہے کہ دوستی لگاؤ گے تو تب بھی مسئلہ صاف سمجھ آئے گا، ویسے بتاؤ اس کو مسئلہ، سمجھاؤ اس کو مسئلہ، اور اس کو ذرا اندھیرے سے نکالنے کی کوشش کرو، لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ جب تک پہلے دوستی نہ لگائی جو اس وقت تک نکل نہیں سکتا۔ فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ شِقْوَةٌ، تو دیکھے گا ان لوگوں کو جن کے دل میں مرض، بیماری یا نفاق اور شک والی، یُسَارِعُونَ فِیہِم، بھاگ دوڑ کرتے ہیں ان میں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں ان میں، کن میں؟ منافق یہودیوں میں۔ جو منافق ہیں بس یہاں دروازے سے نکلا ان کے گھر گھسا گیا، وہاں سے نکلا وہاں، پھر ایسے آنا جانا دیکھیں گے آپ ان کو، یُسَارِعُونَ فِیہِم، سارا دن دوڑتے بھاگتے رہتے ہیں یہودیوں سے، کبھی مجلس میں آیا، کبھی بیٹھک میں، کبھی ادھر ادھر۔ یہ کیوں کرتے ہو تم؟ جی زمانے کے بدلنے کا کوئی پتہ چلتا ہے، یہ زمانے کے بدلنے کا پتہ چلتا ہے۔ کیوں جی؟ آج تو مسلمان کچھ ہیں نا 2-4، ہو سکتا ہے کل سے ان کو فتح ہو جائے فتح، پھر کیوں ہم مریض ہیں؟ زمانے کی دہشت ڈرتے ہیں بادشاہ، بس ہر ایک کے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے۔ یہ اللہ نے منافقوں کی چال بتائی ہے۔ تو دیکھے گا ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض، بیماری یا نفاق والی، یسارعون فیہم، دوڑتے ہیں وہ، بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں یہودیوں کے اندر، اور جو دین کے دشمن ہیں ان میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یقولون، یہ بہانہ ہے منافقین، یقولون کہتے ہیں بادشاہ نخشا، ہم ڈرتے ہیں ان تصیبنا، کہ پہنچے ہم کو دائرتن، کوئی زمانے کی گردش۔ اگر کوئی ملامت کرے نا، تم تو کلمہ گو ہو، آج تو قرخانی میں کیسے؟
تو بڑا متقی ہے، تو یہاں کیسے گکڑے پاڑ رہا ہے ٹھک 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 ٹھک، یہ آج تو بے دینوں کے جنازے میں کیسے؟ وہ چپ کر زمان ہر ایک کے ساتھ گزارنی ہے نا بادشاہ۔ یہ منافق ہے اصل، جو لا الہ الا اللہ کا دعویٰ بھی کر رہا ہے اور اپنے موحد ہونے کا بھی دعویٰ کر رہا ہے، پھر بھی مشرکوں کے ساتھ اسے غصہ ہوا ہے۔ کیا کرنا ہے بارو، دنیا جو گزارنی ہے، زندگی جو گزارنی، یہی عادت منافقوں کی اللہ نے بیان کی۔ جب ان کو کوئی کرتا نا ملامت، تم تو کلمہ گو، یہ کیا تمہارا آن جس وقت ہم دیکھتے ہیں ہر وقت تم بیٹھے ہو، کبھی آ رہے ہو کبھی جا رہے ہو، یہ کیا پارٹ تم نے بنایا ہو؟ کہتے ہیں بادشاہ نقشہ ہم تو ڈرتے ہیں ان تصیبنا، کہ ہم کو پہنچے دائرہ کوئی گردش و زمانے کی گردش، یہ حالات کے بدلتے کو پتہ چلتا ہے، بس اس لیے ہم کہتے ہیں ہر کوئی ٹھیک ہے، ہر کے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے، کسی کے ساتھ بگاڑنی نہیں چاہیے۔ فَأَصَلَّهُ جواب شکوہ، اللہ نے جواب دیا، پہلے شکایت کی، ان بیمانوں کی حالت اٹھاؤ۔ آج بھی یہی حالت ہے، آپ ذرا دیکھ لیں۔ فَأَصَلَّهُ آج بھی ہیں نا یہ منافق کی مستقل کھیل۔ امید ہے اللہ سے ان یاتی بفتح، کہ لے آ گئے کوئی فتح، او امر من عندہ، یا کوئی حکم اپنی طرف سے، یا کوئی اور حکم لے گا اپنی طرف سے۔ فَيُصْبِحُوا پس ہو جائیں گے والا اس پر ما اسروا فی انفسہم جو اپنے جانوں میں چھپایا ہوا ہے۔ ایک وقت آئے گا فیصلہ آ جائے گا فیصلہ، یا پھر کوئی اللہ کی طرف سے کوئی اور فیصلہ آ جائے گا، تو یہی منافق کہیں گے کاش ہم ایسا نہ کرتے۔ جب مسلمان غالب آ جائیں گے نا، تو پھر یہ جو ان کے پیٹوں میں گھسا ہوا ہے نفاق، منافقت، یہ جو چھپا رہے ہیں، یہی لوگ نادمی ندامت کرنے والے، ہاں اس طرح ہم نہ کرتے، کاش ہم 2 نمبری چال نہ کرتے، 2 کشتیوں کے اوپر پاؤں نہ رکھتے، ہم موحدوں کے ساتھ ایک سائڈ پر کھڑے رہتے۔ ایسے معاملے بھی بن جاتے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ تعجب ہے مومنین کا۔ مومنین نے جب یہ دیکھا نا ان منافقوں کی حالت، یقول الذین آمنوا کہنے لگے وہ لوگ جو ایمان لے، اہؤلاء الذین اقسموا باللہ، آیا یہ لوگ تو قسمیں اٹھاتے تھے باللہ اللہ کی، زیادہ ایمان مضبوط قسمیں، انہم لمعکم بے شک وہ تو تمہارے ساتھ ہے۔ یہ تو بڑی مضبوط قسمیں اٹھاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں، آج کیا بنا، یہ تو دوسری سائڈ سے کھڑے ہیں، اور سارے کاروبار، سارے لین دین، سارا ان کا ملاپ آپس میں، یہ تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے ساتھ قسمیں اٹھاتے، اللہ کی قسم ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ منافق حبطت اعمالہم، برباد ہو گئے اعمال ان کے، سارے اعمال کھیتی کرتگی برباد ہو گئی۔ فاصبحوا خاسرین، پس ہوں گے وہ نقصان اٹھانے والے دونوں طرف سے۔ ایسا بندہ دونوں طرف سے نقصان اٹھائے گا جو دونوں سے، منافق مسلمانوں سے بھی نقصان اٹھائیں گے اور یہودیوں سے بھی نقصان اٹھائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب مسلمانوں کے سامنے ساری کلی کھول گئی نہیں نا منافقین کی، اللہ نے ایمانداروں کو خطاب کیا، اے ایمان والو، من یرتد منکم، جو کوئی مرتد ہو گیا تم سے، عن دین ہی اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم، ان قریب لے آئے گا اللہ ایسی قوم کو، یحبہم، اللہ محبت کرے گا ان سے، یعنی وہ اللہ کے محبوب ہوں گے، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، یعنی اللہ کے محبوب ہوں گے، وہ محبت کریں گے اللہ سے۔ اذلۃ علی المؤمنین، اور تیسری ان کی صفت نرم ہوں گے مومنوں پر، عزت علی الکافرین، سخت ہوں گے کافروں کے اوپر۔ او ایماندارو سن لو، اب تمہیں موالات سے منع کیا ہے نا کہ کافروں کے ساتھ دوستیاں نہ رکھو، یہ نہ کرو، اگر بالفرض سن لو جو مرتد ہو گیا تم میں سے، اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ مرتد کیا مقصد؟
اللہ نے موالات سے کیوں منع کیا تھا؟ دین کے دشمنوں سے موالات سے کیوں منع کیا تھا؟ دوستیاں لگانے سے، اس لیے کہ یہ مرتد ہونے کا سبب ہے، یہ مرتد ہونے کا سبب ہے۔ کسی طرح سے وہ تمہیں اپنے دین سے نہ پھسلا دیں۔ ہاں اگر تم نے لگائی دوستی اور انہوں نے پھسلا دیا تمہیں اپنے دین سے، تو پھر سن لگو جو تم میں سے مرتد ہو گیا اپنے دین سے، پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم ایک اور قوم لے آئیں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ یہ دو صفتیں ان کی ہوں گی۔ تیسری صفت ہوگی مسلمانوں کے اوپر بڑے نرم ہوں گے، شفیق دل ہوں گے۔ چوتھی صفت ہوگی کافروں پر بڑے سخت ہوں گے۔ تو یہ مومن کی صفت ہے، یہ چار صفتیں مومن کے اندر، کہ مومن ہمیشہ اللہ مومن کے ساتھ محبت کرتا ہے، مومن کی اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے، جو احکام اللہ حکم کرتا ہے اسی کے اوپر عمل کرتا ہے۔ اور یہ مومن کی صفت ہے کہ مومن کے ساتھ نرم ہوتا ہے۔ صحابہ کی یہی صفت تھی نا، رحماء بینہم، آپس کے مابین نرم تھے۔ اور یہ مومن کی صفت ہے کہ بے دین کے اوپر سخت ہوتا ہے، یہی صفت صحابہ کی تھی، اشداء علی الکفار، کافروں کے اوپر سخت تھے۔ اور یہی محبت ان کو اللہ کے ساتھ تھی، سب مال جان اللہ کے راستے میں لٹا دیتے تھے، اور اللہ کو ان کے ساتھ یہی محبت تھی۔ فلا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، عشی میرا پیغمبر صحابہ کو اپنی نظر سے ہٹانے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ تھی اللہ کی محبت کہ کوئی مانے یا نہ مانے، تم نے بلال، خبیب، صہیب، سہیل، ان کو اپنی نظر سے نہیں اوجھل کرنا میرا پیغمبر۔ یہ اللہ کی محبت تھی صحابہ کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کو اتنی محبت تھی کہ ہر خوش غمی میں اللہ کو ہی پکارتے رہتے تھے۔ یہ چاریں صفتیں صحابہ کے اندر موجود تھی، چاریں صفتیں صحابہ کے اندر موجود تھی۔ اس لیے جو مومن ہوگا ہم اس کے اندر بھی یہ چار صفتیں موجود ہوں گی کہ وہ اللہ ان کے ساتھ محبت کرے گا، وہ اللہ کے ساتھ محبت کریں گے، ہر اپنا کام اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق کریں گے، طریقہ رسول اللہ کا اختیار کریں گے، اور مومنوں کے ساتھ نرم ہوں گے، کافروں کے اوپر گرم ہوں گے، سخت ہوں گے۔ آج یہ دیکھنا چاہیے ہمارے اندر یہ صفتیں ہیں۔ ہم تو جو اپنے ہوں دین موید ان کے ساتھ سخت بنا پھرتا ہے یہ مسلمان، جو بے دین ہو اس کے ساتھ اٹھ کے جپیاں پہنے گا، ملے گا اٹھ کے ساتھ اور خوش ہوگا۔ یہ حالت ہے، حالانکہ مسلمان کی صفتیں اللہ نے یہ بیان کرتا۔ اللہ نے یہ بھی ایک بات بھی سمجھا دی، فرمایا کہ اگر یہودیوں کے ساتھ دوستی لگاؤ گے، ان کی دوستی کے چکر میں آ کے ان کا مسلک تسلیم کر لو گے تو تم یہودی نہیں بنو گے، مرتد بنو گے۔ یہ اللہ نے بات سمجھایا نا کسی کو کہ جو دین سے پھر وہ اہل کتاب بن جاتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا مننا بھی دوستی یہودیوں سے ہے، یہودیوں کے ساتھ دوستی نہیں کرنی، بے دینوں کے ساتھ دوستی نہیں کرنی۔ اگر تم ان کے ساتھ دوستی کرو گے اور ان کی دوستی میں آ کر تم اپنے مسلک میں کمزور ہو جاؤ گے اور ان کے مسلک کو اگر تسلیم کرنے لگ جاؤ گے، سن لو تم یہودی نہیں بنو گے، تم اہل کتاب نہیں بنو گے، تم مرتد بنو گے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ جو یہودی نصرانی کے مذہب کو بھی قبول کر لے، مسلمان کہلانے والا وہ اہل کتاب نہیں، وہ مرتد ہے۔ اس لیے تو اناف کا یہی مسلک ہے، فقہا کا مسلک ہے کہ جو بندہ مسلمان اپنا مسلک چھوڑ کے یہودیوں کے مسلک اپنا لے، یا اہل کتاب نصرانہ یہ دونوں طبقے کسی کا مسلک بھی اپنا لے، وہ اہل کتاب نہیں ہوگا، وہ مرتد ہوگا۔ یہ حکم اللہ کے قرآن نے دیا ہے۔ آپ الٹی گنگا چلی ہوئی ہے۔ اللہ تو کہتا ہے جو یہ قرآن کا ماننے والا ہو اس سائڈ پر چلا جائے تو وہ مرتد بنتا ہے، لیکن یہاں اہل کتاب نہیں بنے گا۔ یاد رکھو، اس آیت کو بار بار توجہ کرو، غور کرو۔ اللہ نے کہا منع کیا یہودیوں کے ساتھ موالات سے، اللہ کہہ دیتا نا تم ان جیسے بنو گے، موالات تم وہی بن جاؤ گے، فرمایا نہیں، تم مرتد بن جاؤ گے اپنے دین سے اگر پھر گئے تو اس لیے جو اسلام سے پھر جائے وہ اہل کتاب نہیں، وہ مرتد ہے۔
مرتد کی ذبیحہ بھی حرام ہے، مرتد کے ساتھ نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ 3 دن تک مہلت ہے، فقہ کی کتابیں، سب اصول کی کتابیں اٹھاؤ، جتنے بھی فتاوے ہیں اٹھا کے دیکھ لو، مرتد کے ساتھ رشتہ نہیں ہے۔ اس لیے جو شرک کرے وہ اسلام سے پھر جائے، وہ اہل کتاب نہیں بنتا، وہ مرتد بنتا ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ ان کی 5ویں صفت ہوگی، جہاد کریں گے اللہ کے راہ میں۔ اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، 6ٹھی صفت وہ ہے جب دین و جہاد کے مقدمے میں ہوں گے تو وہ ملامت کرنے والوں کے ملامت سے بھی ڈریں گے نہیں۔ لوگ ملامت کریں گے، تانے ماریں گے، ان سے بھی نہیں ڈرتے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، نہیں خوف کرتے وہ ملامت کرنے والوں کے ملامت سے بھی۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتی من یشاء، دے جسے چاہے، واللہ واسع علیم، اللہ وسیع علم والا ہے، جاننے والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، یہ محل موالات۔ پھر ہم دوستی کس سے لگائیں؟ اللہ تو جو ہمیں دوستی بے دینوں سے نہیں لگانے دیتا، بتا کون سے محلہ ہیں جن کے ساتھ ہم رشتہ داری دوستی کر سکتے ہیں؟ وہ اللہ محل بتا رہا ہے، محل موالات کے۔ فرمایا انما ولیکم اللہ، بے شک دوست تمہارا اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور ایماندار ہیں، ایماندار بھی وہ جو نماز قائم کرتے ہو۔ ہاں، ان کے ساتھ دوستی لگانے، اس ایماندار کے ساتھ نہیں لگے جو کہے ایماندار اور بے ایمان نماز بھی نہ پڑھے، وہ دوستی کے قابل نہیں ہے۔ اس شتونگڑے کے ساتھ دوستی لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایمان محفوظ رہے گا اس کا نماز کے ساتھ۔ اس لیے جو ایماندار ہوگا وہ نماز کبھی نہیں چھوڑے گا، اس لیے دوستی لگانی ہے ایمانداروں کے ساتھ۔ اللہ ایماندار کے ایمانداری کا تو بڑے دعویٰ کرتے ہیں، منافق بھی کہتے ہیں ہم ایماندار، خاص مومن بھی کہتے ہیں ہم ایماندار۔ اب کیا نکھیڑا میں کون ایماندار؟ فرمایا ایمانداروں کی پہلی صفت یہ ہوگی، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کریں گے، یہ ایمانداروں کی پہلی صفت ہے۔ ویؤتون الزکوٰۃ، اور ایمانداروں کی دوسری صفت ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، ان کے اندر اخلاق بھی ہوگا۔ اور تیسری صفت ایمانداروں کی، وہم راکعون، وہ رکوع کرنے والے ہوں گے، عاجزیاں کرنے والے ہوں گے۔ خضوع اختیار کرنے والے ہوں گے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جو کوئی دوست بنائے گا اللہ کو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کو دوست بنائے گا، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لے آئے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، اور ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ان کو دوست بنائے گا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، بے شک اللہ کی جماعت، ہم الغالبون، وہی غالب رہیں گے۔ یہ 3 محل ہیں دوستی کے، اللہ، رسول اور ایماندار۔ اللہ تیرے ساتھ دوستی کیا ہے؟ قرآن کو سینے کے ساتھ لگا لے، اس کے اوپر عمل کر، یہ تیری دوستی ہے۔ رسول تیرا تو ہے نہیں، اب کیا دوستی ہے؟ پیغمبر کی سنت کو اپنے وجود کے اوپر سجا، یہ دوستی ہے۔ اور مومن ہیں بھی وہی جن کے اندر یہ 2 چیزیں موجود ہوں، یہ ایماندار نتیجہ ہے ان کا، ان کے ساتھ دوستی کر۔ جب 3 گھروں سے دوستی کرے گا ان سے، میں کہہ دوں گا لوگو یہ میرے اللہ کی جماعت کا فرد ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، بے شک اللہ کی جماعت ہے، ہم الغالبون، یہی لوگ ہر جگہ پر غلبہ پانے والے ہوں گے، یہی غالب ہوں گے، ہم الغالبون، یہی غالب ہونے والے ہیں۔ اب یہاں دیکھنا ہے لین دین، دوستی، رشتہ داری، یہ دیکھنی ہے اس میں۔ اس لیے یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، ہاں، ترک موالات، اللہ کیوں ان کے ساتھ دوستی چھوڑ دینی ہے؟ دوستی کیوں نہ لگائے ان کے اوپر؟ یہ نتیجہ بھی ایک قسم کا بیان ہو رہا ہے ترک موالات کا۔
علت فرمایا یا ایھاالذین آمنو، اے ایمان والے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، نہ پکڑو تم ان لوگوں کو جو پکڑیں تمہارے دین کو ہزوا و مذاق، لعباً کھیل تماشا، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار، اور کافروں سے، کیا نہ پکڑیں، اولیاء، دوست۔ اے ایمان والو، جو تمہارے دین کا مذاق اڑائے نا اور ہنسے تمہارے دین کے اوپر، چاہے وہ یہودی ہو یا کوئی اور ہو، جو تمہارے دین کا مذاق اڑائے اور تمہارے مذہب کے کھیل تماشا بنائے، مذاق اڑانے لگے، ایسوں کو دوست نہیں بنانا تم نے۔ والکفار، اور کافروں کو، اوتوا الکتاب، خواہ وہ یہودیوں سے ہو یا نصرانیوں سے، یہاں ہو گیا والکفار علیحدہ ذکر کر دیا اللہ نے، اور کافروں سے ہو، جو بھی تمہارے دین کا دشمن ہے، تمہارے دین کو مذاق سمجھتا ہے، اس کے ساتھ دوستی نہیں بنانی۔ کہ دیکھو غیرت پیدا کرنی ہے، کیونکہ دین کے دشمن کو تم نے دوستی نہیں بنایا، یہ نہیں تمہارا مذاق، جو تمہارے دین کا دشمن ہے وہ تمہاری عزت کا بھی دشمن ہے، یہ دین کی وجہ سے تو تمہاری عزت ہے، لہذا جو تمہارے دین کا مذاق اڑائے، آپ دیکھنا ہے نا دین کا مذاق کون لوگ اڑا رہے ہیں، آپ جو بھی دین کا مذاق اڑا رہا ہے اس سے دوستی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے خیال رکھنا مسلمانوں، ان لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں لگانی۔ واتقوا اللہ، اللہ ہمیں کوئی نسخہ بتا دے، بڑے کمزور ہیں ہم، تب دوستی نہیں لگائیں گے، کوشش تو کرے گے نہیں لگے، لیکن کوئی نسخہ بتا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، یہ نسخہ ہے، تب بچتے رہو گے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایماندار ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، دوسری علت، مذاق کیوں کرتے ہیں وہ؟ دین کے ساتھ مذاق کریں یا فروعی مسائل فروعات کے ساتھ مذاق کریں، تب بھی ان کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ۔ جب نادیتم، جب تم آواز لگاتے ہو، الی الصلاۃ، نماز کی طرف، اتخذوها ہزوا ولعبا، پکڑتے ہیں وہ اس آواز کو مذاق اور کھیل تماشا۔ دیکھو جی مویدوں کی اذان آ رہی ہو، مویدوں کے مسجد کی اذان آ رہی، او جی یہ بڑے سڑے موید ہیں، یہ اس قسم کے جو تمہارے اذان کو بھی مذاق بنائے، ہنسی مذاق کرے، ان کے ساتھ بھی دوستی نہیں کرنی تم نے۔ ذالکا، یہ کیوں مذاق بناتے ہیں؟ اذان کا کیا قصور؟ اذان میں تو ہوتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کا کیا قصور؟ کیا وجہ؟ اصل یہ جہول ہے، ان کا عقل نہیں ہے، بے وقوف ہے یہ، اس لیے کہ یہ علت استہزاء، کیوں مذاق کرتے ہیں اذان کے ساتھ؟ فرمایا اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، بے شک یہ قوم ہے جس کا عقل کا خاص بھی اندر نہیں ہے، یہ ایسی قوم ہے جو جہولی ہے، بالکل عقل سے فارغ ہے، اس لیے جو دین کے مذاق اڑانے والے یہ عقل سے فارغ ہیں، اور جو عقل سے فارغ ہو ہر کوئی اس سے دوڑتا ہے، یہ عقل سے فارغ ہے، چھوڑو پاگل ہے، اس پاگل یہ عقل سے فارغ، اس لیے یہ ہنستا مذاق کرتا ہے، اس لیے خیال رکھنا ان کے ساتھ آپ کی دوستی نہیں ہوگی۔ قل، آپ فرما دے میرا پیغمبر، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، حل تنقمون منا، نہیں تم انتقام لے رہے، منا ہم سے، الا مگر صرف اس لیے،
ان آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ کے ساتھ، وما انزل الینا، یہ خلاصہ اسلام ہے، ما انزل الینا، جو کچھ نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل من قبل، جو کچھ نازل کی گیا پہلے، وان اکثرکم فاسقین، اور اکثر ان میں سے فاسقون حد سے نکلنے والے ہیں۔ تم بدلہ ہم سے آئے یہودی ہو نصرانی ہو، لڑدے اس لیے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو کچھ نازل کیا گیا ہماری طرف اس پر ہمارا ایمان ہے، جو تمہاری طرف نازل کیا گیا قرآن سے پہلے جو کچھ ہے اس پر ایمان ہے۔ یہ ختم نبوت کے اوپر بھی دلیل ہے۔ اگر قرآن کے بعد کوئی اور نبی آنا ہوتا یا کتاب آنی ہوتی تو اس کا بھی اللہ تذکرہ ضرور کر دیتا، اس پر ایمان ضرور، لیکن یہ ذکر نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے یہ قرآن بھی آخری ہے، جوان بھی آخری ہے۔ فاسقون، حد سے بڑھنے والے ہیں وہ لوگ۔ کول، میرا پیغمبر کہہ دے، حل انبئکم بشر من ذالکم، تمہیں ہمارا ایمان بہت برا لگتا ہے، آیا ہم تمہیں خبر نہ دیں جو ایمان سے بھی زیادہ تمہیں برا لگے؟ یہ تو ایمان کی، تمہیں ہمارا ایمان اتنا برا لگتا ہے تم ہمیں تکلیفیں پہنچاتے ہو، ذرا ہم تمہیں بتائیں جو اس سے بھی زیادہ تمہیں برا لگے گا۔ کولا فرما دے، حل انبئکم، آیا خبر دوں میں تمہیں، بشر من ذالک، اس سے بھی زیادہ برے کی، مصوبتاً عند اللہ، جو اللہ کے پاس ٹھکانہ ہے، جو اس مذہب سے بھی زیادہ برا ہے تمہارے ہاں اللہ کے نزدیک۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، من لعنہ اللہ، جسے اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور اللہ کا غضب ہے اس پر، وجعل منہم القرادۃ، ثمرہ یہ نکلا اس کا، بنا دیا اللہ نے ان کو قرادۃ بندر، والخنازیر، اور خنزیر، وعبد الطاغوت، جو غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، طاغوت کے پجاری، ان کو بھی اللہ نے، یہ ثمرہ عملی ہے، جو عبادت کرنے والے ہیں طاغوت کی، غیر اللہ کے پجاری ہیں، اولئک، یہ لوگ، شر مکانا، برے ہوں گے ضرور درجے کے، وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور زیادہ گمراہ ہیں یہ سیدھے راستے سے۔ یہ تمہارے لیے اور مزید زیادہ تکلیف کی بات ہے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، جب آ جائیں وہ تمہارے، یہ زجر ہے منافقین پر، جب آ جاتے ہیں تمہارے پاس، منافقوں کے مسلمانوں کے پاس آتے ہیں نا، سبحان اللہ، ہاں مسلمان جی سبحان، قربان بھائیوں کو جب دیکھیں دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ہاں ٹھنڈا ہو، سبحان اللہ۔ جب نکل آتے ہیں اللہ کہتے ہیں تب بھی کافر تھے، جب جاتے ہیں تب بھی کافر، بے ایمان کے بیمان، جیسے آئے تھے ویسے ہی گئے تھے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، جب آ جائیں وہ تیرے پاس پیغمبر، قالوا، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے، حالانکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ اس لیے کہ قد داخلوا، جب داخل ہوئے تیری مجلس میں تو بالکفر، کفر کی حالت میں داخل ہوئے تھے، وہم قد خرجوا، اور وہ تحقیق نکلے ہیں تیری مجلس سے بھی، تو تب بھی وہ کافر و کفر کی حالت میں نکلے ہیں۔ واللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے، بما کانوا یکتمون، ان کے عقیدے کو جو کچھ وہ چھپاتے رہتے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، یہ زجر ہے یہود اور عام عوام کے اوپر جو وہ حرکات کرتے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، تو دیکھے گا ان میں سے، يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، دوڑتے ہیں وہ گناہ کے کام میں، وَالْعُدْوَانَ، اور ظلم کے کام کے اندر، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، کھاتے ہیں وہ حرام مال کھاتے ہیں، دوڑ کے جاتے ہیں، جہاں نیاز غیر اللہ پکی ہو دوڑ کے جاتے ہیں کھاتے ہیں، جہاں دیکھے آج مر گئے فلاں کی دیگیں چڑھی ہے، دوڑ کے کھاتے ہیں، حرام کھانے کی طرف تو ڈھیلی نہیں کرتے، اتنے بھاگ کے جاتے ہیں، نیازات غیر اللہ،
یہ مال کھانے کے لیے تو اوئے ہوئے ہوئے اکلہم السوتا، کھاتے ہیں وہ حرام مال کو۔ اب حرام مال کو کھانے میں سب حرام مال آ گیا، یتیموں، مسکینوں، غیر اللہ کے نام و نظروں کی کل خانیاں، تیجے، چلیسویں، یارویاں، یہ سب جو حرام شرن کے شریعت سے ہٹ کر جو چیزیں بھی ہے یہ سب حرام کھاتے ہیں۔ مردوں کے مالوں کو بھی کھاتے ہیں وہ حرام کو۔ لبے سما کانوں یعملون، بہت برا ہے جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں یہ۔ لولا ینہاہم الربانیون، یہ علماء اور مشائخ یہود کے اوپر ڈانٹ ہے۔ اوے مولویو، اوے پیرو، اوے مشائخو، اوے بڑے بڑے سفید چٹی داڑھی والے ہو، تمہاری رعایا کا کیا حال ہے اور تم کیا کر رہے ہو؟ تم اپنی مستی میں مست ہو، عوام غیر اللہ کے نام کی نظریں نیازیں کھائی جا رہی ہے، حرام کھائے جا رہے اور تم مست ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہی اللہ نے کہا یہ حال ہے علماء کا۔ لولا ینہاہم الربانیون، کیوں نہیں منع کرتے ان کو ربانیون، درویش لوگ کیوں نہیں منع کرتے؟ والاحبار، بڑے بڑے مولوی ان کو کیوں نہیں منع کرتے؟ ان قولہم الاسم، گناہ والی بات سے۔ کون سے گناہ والی بات؟ یہ جو کلمہ شرکیہ کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ خود اللہ ہے، عیسیٰ کی ماں تیسرا جوز ہے، یہ جو پکارتے رہتے ہیں اے مدد فلاں مدد، یہ جو پکار اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں، حاضر ناظر مختار کل نفع نقصان کا مالک اللہ بھی اور بابے بھی، یہ جو شرکیہ کلمے منہ سے کڑتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں اولیاء اللہ کو اختیار دے چکے ہیں۔ اوے مولویوں کی کر رہے ہو تم؟ یہ مولوی آج بھی، یہ اوپر بھی عوام آج بھی ہے تو یہی حالت ہے، اور نیچے مولویوں کی آج حالت یہ، عوام جہاں کھائے حرام کھاتی رہے لیکن ہمیں چندے پورے ملتے رہے، ان کو نہیں روکنا، چندے صحیح دیتے رہیں بس۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا قرب قیامت کے نزدیک ایسے لوگ ہی آئیں گے جو دینے والا دے گا، لینے والا چپ کر کے لے کے جیب میں ڈال دے گا، پوچھے گا نہیں حرام کے ہیں یا حلال کے ہیں۔ آج بھی یہی کام ہے۔ او مولویو، درویشو، پیرو، وہ کیا کر رہے ہو؟ کیوں نہیں منع کرتے ان کو کوئی گناہ والے باتوں سے؟ واکلم السوت، حرام کھانے سے ان کو کیوں نہیں منع کرتے؟ کیوں نہیں منع کرتے ان کو؟ لبئس ما کانوا یصنعون، بہت برا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، حرام کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے؟ کل خانیاں، تیجے، چلیسویں، یاریں، تیجے، بار، یہ سارے حرام، نیازات غیر اللہ، یہ جتنیاں بھی چیزیں ہیں ختم ہو، یہ سب حرام کے اندر ہیں۔ آج بھی مولوی نہیں منع کرتے، یہ تو اس وقت یہودیوں کو تھا نا، یہ قیامت تک ہے نا حکم، ان مولویوں کو بھی ہے، سب کو شامل ہے جو منع نہیں کرتے لوگوں کو۔ قالت الیہود، کہا یہودیوں نے شکوہ، یہودیوں کے پھر اللہ نے شکایت کی، بے حیاؤں کا حال دیکھو، اللہ نے چاند دن ان کے اوپر کات سالی ڈال دی۔ انہوں نے کیا کیا؟ ام انس کی قبر کے اوپر جا کر ایک بکری ذبح کر دی۔ جب بکری ذبح کی یہودیوں نے، پھر اللہ نے اپنے حکم سے بارش دے دی۔ ہاں دیکھا ہے نا آپ، اللہ بھی نعوذ باللہ من ذالک، یہ بھی کیا ہو گیا ہے؟ بھوکھا ہو گیا ہے، اللہ بھی یہ بھی بخیلت کرتا ہے۔ اب ہم نے بزرگوں کو پکارا ہے تو تب اس نے دیا، یہ بھی اب بخالت کرنے لگے، ہم نے شکایت لگائی ہے نا ان کو، نعوذ باللہ من ذالک، یہ یہودی کہنے لگے۔ قالت الیہود، کہا یہودیوں نے، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، مغلولتن، بند ہے، یعنی اللہ بخیل ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ غلت ایدیہم، بند ہے خود ان کے اپنے ہاتھ، ولعنوا، اور لعنت کی گئی ہے ان کو، بما قالوا، اس وجہ سے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، ينفق کیف یشاء، وہ تو خرچ کر رہا ہے جیسے چاہ رہا ہے، وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور ضرور زیادہ کرے گا بہت ساروں کو ان میں سے، یہ عناد یہود ہے، زیادہ کرے گا بہت ساروں کو ان میں سے۔ ماں، کیا چیز زیادہ کرے گی؟ کس چیز کو زیادہ کرے گی؟ کیا چیز زیادہ کرے گی اور کیا چیز کس کو زیادہ کرے گی؟ قرآن
یہ زیادہ کرے گا یہودیوں کو طغیانی اور سرکشیوں میں، قرآن سے ان کو جلن بہت زیادہ ہے، یہودیوں کو زیادہ کرے گا ان سے ما انزل الیک، جو کچھ نازل کی گئی تیری طرف میرا پیغمبر میرے رب کا، تیرے رب کی طرف سے، طغیان و کفرا، بدماشیوں اور کفر کے اندر، اس کی وجہ سے یہ زیادہ بڑھتے جائیں گے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم ڈال دیں گے ان کے مابین، ان یہودیوں کے مابین ہم ڈال دیں گے دنیا میں دشمنی کو، والبغضاء اور بغاوت کو، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک ایک دوسرے کے دشمن بن کے رہیں گے۔ کلما او، یہ نتیجہ ہے سزا کا، جو کلما جب بھی اوقدوا نارن، جلاتے ہیں کل الحرب، مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، اطفأها اللہ، بجھا دیتا ہے اللہ اس آگ کو، وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور کوشش کرتے ہیں زمین میں خفیہ فساد پھیلانے کو، تب بھی اللہ ان کو ختم کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ نہیں پسند محبت کرتا فساد کرنے والوں سے۔ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، یہ ترغیب ہے اہل کتاب کو، لو ان اہل الکتاب، بے شک اہل کتاب، آمنو، اگر بے شک اہل کتاب آمنو، ایمان لے آئیں، واتقوا، اور اللہ سے ڈرتے رہیں، لکفرنا عنہم، ہم معاف کر دیں گے ان سے سیئاتہم، ان کی برائیاں، ولا ادخلناہم، ہم داخل کریں گے ان کو جنات النعیم، جنتوں میں باغوں والی جنت میں داخل کریں گے، نعمتوں والی باغات میں۔ ولو انہم، اگر بے شک وہ اقاموا التوراۃ، قائم کریں تورات کو، والانجیل، اور انجیل کو، وما انزل الیہم، اور جو کچھ نازل کیا گیا ان کی طرف، یعنی قرآن کو بھی، من ربہم، رب کی طرف سے، لأکلوا من فوقہم، اگر یہ تورات انجیل اور قرآن کے اوپر عمل کریں نا، نیچے اوپر سے ہم ان کو ہر رزق ان کا وسیع کر دیں گے، کھلائیں گے، لَأَكَلُوا، تو کھاتے یہ، من فوقہم، اوپر سے بھی، من تحت ارجلہم، زمین کے نیچے سے بھی، یعنی کات سالیاں بھی نہیں آئیں گے، اوپر بھی رامتے نیچے بھی رامتے، فصل بے بہا ہوں گے، بشرطے کہ تورات انجیل اور قرآن کے اوپر یہ ایمان لے آئیں۔ امت مقتصدۃ، ایک جماعت ہے جو میانہ راوی اختیار کرنے والی ہے، وکثیر، بہت سارے ان میں سے، ساء، برے ما یعملون، جو عمل کرتے ہیں۔ دیکھو ایک جماعت ہے ان میں سے جو میانہ راوی، جو تورات کو بھی مان رہی ہے، انجیل کو بھی مان رہی ہے، قرآن کو بھی مان رہی ہے، اس لیے یہودیوں میں سے سارے بے ایمان نہیں تھے، ایک طبقہ آ رہا تھا جن کے یہ قرآن تخصیص کر رہا ہے، منہم امۃ مقتصدۃ، ایک جماعت ان میں سے میانہ راوی اختیار کرنے والی ہے، اور اکثر تو ان میں سے جو ہیں وہ سب برے عمل کرنے والے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، نفی شرک فی التصرف، اے رسول، بلغ ما انزل، پہنچا دے تو جو کچھ نازل کیا گیا، الیک، تیری طرف، میرے رب کا، تیرے رب کی طرف سے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر بالفرض والمحال سستی کر لی، تو نے سستی کر لی، تبلیغ نہ کی قرآن کی، فما بلغت رسالتہ، ہم کہہ دیں گے کہ تو نے پیغام پہنچایا ہی نہیں ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر نہ تو نے فعل کیا، یہ لوگوں تک نہ پہنچایا، فما بلغت، پس نہ تو نے پیغام پہنچایا، رسالت پر نہیں تو نے پیغام پہنچایا، رسالت اس کی رسالت کا، واللہ یعصمک، اللہ حفاظت کرے گا تیری، من الناس، لوگوں سے، اللہ خود تیری حفاظت کرے گا، تو قرآن کا درس لوگوں کو دیتا رہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لیہدی القوم الکافرین، اللہ بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو۔ قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے اہل کتاب، لستم علی شیء، نہیں ہو تم کسی چیز پر،
حتیٰ تقیم التوراۃ، یہاں تک کہ قائم کرو تورات کو، والانجیل اور انجیل کو، وما انزل الیکم اور جو کچھ نازل کیا گیا تمہارے طرف من ربکم تمہارے رب کی طرف سے قرآن، اس کے اوپر بھی عمل کرو، والا یزیدن کثیرا منہم، یہ عناد یہود ہے، ضرور بضرور زیادہ کرے گا ان کو، منہم ان میں سے، ما انزل الیک جو کچھ نازل کیا گیا تیری طرف، من ربک تیرے رب کی طرف سے، طغیان و کفرا سرکشی اور کفر کے اندر، یہ قرآن کے ساتھ یہ مزید سرکشی اور بدماشی میں گھستے جا رہے ہیں، قرآن کے ساتھ ان کو زیادہ یہ تکلیف ہو رہی ہے یہود کو۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، آپ غم نہ کریں میرا پیغمبر، نہ غم کریں کافر قوم پر، ان الذین آمنوا، یہ ہے بشارت بھی ہے اور بیان طریق نجات بھی ہے کہ نجات کا کیا طریقہ ہے۔ یہودی کہنے سے، مسلمان کہنے سے، نصرانی کہنے سے، صابی کہنے سے نجات نہیں ہے جب تک ایمان اور عمل نہیں ہوگا۔ فرمایا یا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو آمنوا ایمان لے آئے، والذین ہادوا اور جو یہودی ہیں، والصابئون اور صابی یہ لقب ہے باب ابراہیم کے ماننے والوں کا، والنصارى اور نصرانی، چاہے کوئی آمنوا والا ہو، چاہے کوئی یہودی کے لقب سے ہو، چاہے کوئی صابی کے لقب سے ہو، چاہے کوئی نصرانی سے ہو، من آمنا جو ایمان لے آئے باللہ اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور عمل بھی صالح کرے، فلا خوف علیہم پس نہیں ڈر ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ صرف کہلوانے سے کچھ نہیں بنے گا جب تک ایمان اور عمل نہیں ہوگا۔ اس لیے آج بھی کوئی کہے میں فلاں ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں، جب تک ایمان اور عمل نہیں ہوگا فلاں فلاں کہنے سے کچھ بھی نہیں بنے گا۔ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، تحقیق پختہ وعدہ لیا ہم نے بنی اسرائیل سے، وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا اور بھیجے ہم نے ان کی طرف کئی رسول، كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ جب بھی آتا ان کے پاس رسول، بما وہ چیز لے کر لا تہویٰ انفسکم جو ان کے جی جس کو پسند نہیں کرتے تھے تو یہ مذاق کرنا شروع کر دیتے تھے، فریقاً کذبوا جھٹلایا انہوں نے ایک فریق کو، وفریقاً یقتلون اور قتل کیا ایک فریق کو، وحاسبوا اور گمان کرنے لگے بے ایمانیوں کے اوپر کہ الا تکون فتنۃ کہ نہیں ہوگا کوئی سزا ان کے لیے، فاموں پس وہ اندھے ہیں اس حق کے دیکھنے سے، سمو اور بیرے ہیں وہ حق کے سننے سے، ثم تابا پھر توبہ کی، اب تاب اللہ علیہم پھر اللہ نے توبہ قبول کر لی ان کی، ثم عمو پھر بھی اندھے رہے، وسمو اور بیرے رہے حق کو نہیں قبول کیا، کثیر منہم بہت سارے ان میں سے، واللہ بصیر بما یعملون اللہ دیکھنے والا ہے جو کچھ عمل کرتے ہیں۔ لقد کفر الذین تحقیق پکے کافر ہیں وہ لوگ، قالوا جو کہتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ هو المسیح ابن مریم بے شک اللہ جو ہے یہی مسیح ابن مریم ہے، وہ کہتے تھے اوپر اللہ ہے نیچے مسیح بن مریم کی شکل میں اتر پڑا، اللہ نے کہا پکے کافر ہیں، جیسے آج مشرک ہے نیچے محمد اوپر جائے تو اللہ، نیچے آئے تو محمد، جیسے یہ کافر اور یہی جیسے یہ کافر، کوئی شک نہیں ہے ان کے کفر میں۔ قال المسیح کہا مسیح نے، اللہ کے مسیح نے تو کہا تھا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل عبد اللہ تم اللہ کی عبادت کرو، ربی جو میرا بھی رب ہے، وربکم تمہارا بھی رب ہے، وہ تو یہ سبق دے کے گیا تھا، انہ من یشرک بے شک جو شریک کرے گا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ تحقیق حرام قرار دیا اللہ نے اس کے اوپر جنت کو، ومأواہ النار اور ٹھکانہ اس کا آگ ہے، وما للظالمین اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار کوئی مدد کرنے والا۔ لقد کفر الذین قالوا پکے کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ ثالث و ثلاثہ تیسرے تین کا تیسرا ہے۔ اللہ نے کہا وہ بھی کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ تین کا تیسرا، یعنی کون کون؟ ایک جز اللہ، ایک جز عیسیٰ کی ماں، ایک جز عیسیٰ، یہ تین جز ہے نور کی، اور بعض نے کہا ایک جز اللہ، ایک جز جبرائیل امین، ایک جز عیسیٰ،
اللہ کے 3 جز ہے۔ اللہ نے کہا جو یہ کہتے یہ بھی پکے کافر۔ اسی طرح جو کہے اللہ اپنے نور چ محمد رسول اللہ کو بنائے، اللہ کا نور کا ایک ٹکڑا ہے محمد رسول اللہ، اللہ کے نور میں سے نور ہے، یہ بھی اسی طرح چٹا کافر ہے جیسے یہ کافر ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ، حالانکہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، یہ تو کہتے ہیں تیسرا الہ ہے، حالانکہ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ، نہیں ہے کوئی الہ الا الہ واحد، مگر ایک ہی اللہ الہ ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر وہ باز نہ آئے کس سے؟ اما یقولون، جو کچھ کہتے ہیں یہ تسلیث سے، اگر وہ باز نہ آئے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو جو کافر ہیں، منہم ان میں سے، عذاب علیم، دردناک عذاب ضرور پہنچے گا ان کو۔ افلا یتوبون الی اللہ، آیا کیوں نہیں توبہ کرتے اللہ کی طرف، وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور معافی کیوں نہیں مانگتے وہ اللہ سے، حالانکہ واللہ غفور الرحیم، اللہ تو بخشنے والا ہے، رحیم بڑا ہی مہربان ہے۔ مل مسیح ابن مریم، اچھا مسیح ابن مریم پھر کون ہے؟ یہ تردید ہے یہود کی، نہیں ہے مسیح ابن مریم الا رسول، مگر اللہ کا رسول ہے، ابن اللہ نہیں ہے، قد خلت من قبل الرسل، تاکہ گزر چکے اس سے پہلے کئی رسول صاحب معجزات والے، وامہ، اور جو عیسیٰ کی ماں ہے، صدیقۃ، وہ تو اعلیٰ درجے کی ولیہ ہے، کانا یاکلان الطعام، دونوں کھاتے تھے طعام، کھانا، یہ تو دونوں کھانے والے تھے، جو بشری ہاتھ جاتا ہے یہ تو دونوں کھانا کھاتے تھے، الہ تو کھانا نہیں کھاتا۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، اے انسان مخاطبہ دیکھ تو صحیح کس طرح بیان کر لے ہیں ان کے لیے نشانیاں، ثم انظر، پھر دیکھ، انا یؤفکون، کہاں پھرے جا رہے ہیں، ایسی مثالیں دے کے ہم ان کو سمجھا رہے ہیں، پھر بھی بات سمجھ نہیں رہی، پتہ نہیں کہاں پھرے جا رہے ہیں ان کے دماغ۔ کول میرا پیغمبر کہہ دے، چوتھا مسئلہ، اتعبدون من دون اللہ، آیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا کی، ان کی عبادت کرتے ہو جو مالا یملک لکم، جو مالک نہیں ہے تمہارے لیے ذرہ نقصان کا بھی، ولا نفعا، اور نہ نفع کا، ملائکہ، عیسیٰ، عیسیٰ، ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، واللہ، اللہ هو السمیع العلیم، وہی سننے والا ہے ہر ایک کی، علیم جاننے والا ہے، نہ کہ عیسیٰ اور اس کی ماں کو۔ لا فرما دے میرا پیغمبر زجر، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، مت تم غلو کرو اپنے دین میں، غیر الحق کے ناحق طور پر۔ یہ جو تم وضع کرتے ہو نا عیسیٰ کو، اور تم کہتے ہو اللہ کا تیسرا حصہ، یہ جو زیادتیاں کرتے ہو دین میں، یہ غلو نہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، نہ تم پیچھے چلو اس قوم کے خواہشات کے پیچھے، خیالات فاسدہ کے پیچھے۔ کون سی قوم؟ جو قد ضلوا، خود تحقیق وہ گمراہ ہو گئے، من قبلو، پہلے سے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور دوسروں کو بھی بہت گمراہ کیا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور گمراہ ہو گئے وہ سیدھے راستے سے جو کبھی بھی صراط مستقیم پر نہیں آئیں گے۔ لوئن الذین کفروا، لعنت کیے گئے وہ لوگ، کون لوگ؟ وہ لوگ لعنت کیے گئے، کفروا، لعنت کیے گئے کافر لوگ، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، علی لسان داؤد، داؤد علیہ السلام کی زبان پر، وعیسیٰ بن مریم، اور عیسیٰ بن مریم کی بد دعا پر۔ ہاں، داؤد علیہ السلام نے بھی بد دعا کی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بد دعا کی تھی، جس کی وجہ سے یہ خنزیر بن گئے تھے، ان پر لعنت کی گئی ہے۔ ذالک بما عصوا، یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیوں لعنت کی پیغمبروں نے؟ اس لیے کہ بما عصوا، بسبب ان کے نافرمانیوں کے، انہوں نے کفر کیا تھا۔ اور دوسری کیا وجہ تھی؟ کفر کیوں کیا تھا؟ کانوا یعتدون، حد سے وہ بڑھ چکے تھے، حد انسانیت سے نکل چکے تھے۔ وکانوا، یہ تیسری وجہ، کفر بھی ایسا کیا جو ختم نہ ہوا، لا یتناہون عن منکر،
نہیں منع کرتے تھے وہ ایک دوسرے کو برے کام سے، شرک اور کفر سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے، نہیں منع کرتے تھے وہ ایک دوسرے کو برے کاموں سے، فعلوہ پس وہ اس کو کر لیتے تھے، لبئس ما کانوا یفعلون بہت برا ہے جو وہ کرتے رہتے تھے، یہ کفر ان کا جو کرتے رہتے تھے بہت برا کرتے تھے یہ۔ ترا کثیرا منہم تو دیکھے گا بہت ساروں کو ان میں سے، یہ زجر ہے منافقین کے لیے، دیکھے گا تو بہت ساروں کو منہم ان میں سے، یتولون الذین کفروا دوست بناتے ہیں وہ کافروں کو، منافق، لبئسا بہت برا ہے، ما قدمت لہم انفسہم جو کچھ آگے بھیج رہے ہیں وہ اپنی جانوں کے لیے، یعنی یہ دوستی جو مشرکین سے کر رہے ہیں نا یہ بہت برا کر رہے ہیں، یہ بہت برا کر رہے ہیں، اپنے جانوں کا نقصان کر رہے ہیں، ان سخط اللہ علیہم کہ ناراض کی ہے، ناراض ہے اللہ ان کے اوپر، وفی العذاب اور ناراضگی کا ثمرہ کیا نکلے گا، وہ عذاب میں ڈالے گا ان کو، ہم خالدون وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ جو ایسوں سے دوستی رکھتا ہے نا اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی کا کیا نتیجہ نکلے گا، اللہ ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ اس لیے خیال رکھنا دین کے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھنی، لو کانوا یؤمنون باللہ اگر ہیں وہ ایمان رکھتے، اگر رکھتے وہ ایمان اللہ پر، والنبی اور نبی کے اوپر، وما انزل الیہ جو کچھ نازل کی گئی الیہ اس کی طرف، متخذوہم اولیاء پکڑتے وہ ان کو اولیاء دوست، متخذوہم پکڑتے ہیں وہ ان کو اولیاء دوست، نہیں پکڑتے وہ ان کو اولیاء دوست نا، ولیکن اکثرہم ولیکن کثیرا منہم لیکن بہت سارے ان میں سے فاسقون نافرمان ہیں۔ اگر وہ ایمان رکھتے نا اللہ پر، نبی پر، جو کچھ نازل کی گئے ان کی طرف، پھر تو یہ مشرکی وہ تھے مشرک، وہ مسلمان ہو جاتے، پھر تو یہ ان سے دوستی رکھ لیتے، پھر تو پکڑتے وہ ان کو دوست، لیکن بہت سارے ان میں سے فاسقون نافرمان ہیں، انہوں نے ان کو دوست نہیں بنایا، یہ ان کو بنا رہے ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ تو پائے گا بہت سارے لوگوں سے سخت عداوتاً دشمنی میں، للذین ان لوگوں کے لیے آمنوا جو ایمان لے آئے، یہود کو، سب لوگوں سے زیادہ دشمن جو ایمانداروں کے ہوں گے وہ یہودی، اور دوسرے نمبر پر والذین اشرکوا جو شرک کرنے والے ہیں مشرک، یہ بھی مسلمانوں کے زیادہ دشمن ہے تمام لوگوں سے، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ اور ضرور تو پائے گا زیادہ قریب مسلمانوں کے مودتاً محبت میں، للذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لے آئے، الذین قالوا ان نصارى وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم نصرانی ہیں، کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں سے سخت جو دشمنی رکھنے والے ہیں وہ یہودی ہیں، اور دوسرے نمبر پر مشرک لوگ ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ جو محبت رکھنے والے ہیں ان میں سے اگر محبت ہے صحیح ان کے دل میں تو وہ مسلمانوں کی محبت اگر ان کے دل میں ہے تو وہ نصرانی ہیں، نصرانی مسلمانوں کے ساتھ کچھ محبت رکھتے ہیں۔ ذالک یہ اس لیے کیوں یہ اس گالو یہ قربت کیوں ہے، کیوں اتنی دشمنی تے بغاوت، اس لیے کہ بِأَنَّ مِنْهُمْ بے شک ان میں، یہ کیوں نصرانی کیوں مسلمانوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، ان کی دوستی کی کیا وجوہات ہے، اللہ نے کہا اس لیے کہ ان میں ہیں درویش، ہیں عالم لوگ، اور عالم لوگ جانتے ہیں کہ یہ واقعی سچے ہیں، اس لیے نصرانہ کے اندر مولوی تھے، درویش قسم کے لوگ تھے، یہ اہل علم لوگ تھے، یہ جانتے تھے مسلمان سچے ہیں، اس لیے ذرا ان کے دل میں یہ محبت تھی مسلمانوں کی، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ ذالک یہ محبت کا وجہ محبت کی جو ہے اس لیے بِأَنَّ بے شک منہم ان میں سے قسیسین و رہبانا درویش ہیں اور رہبانا اور عالم ہیں، وَأَنَّهُمْ اور بے شک وہ لا یستکبرون وہ تکبر نہیں کرتے،
وہ تکبر نہیں کرتے. مولوی ہو کہ نصرانے کے پھر بھی وہ تکبر نہیں کرتے. تو مسلمانوں کا سب سے بڑا جو دشمن ہے نا وہ یہودی ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر جو قرآن بتاتا ہے وہ مشرکین ہے، پھر عیسائی ہے. عیسائی کا تیسرا نمبر ہے. سب سے بڑا دشمن یہود، دوسرے نمبر پر قبر پرست پوجی موزی مشرک، اور تیسرے نمبر پر عیسائی. چلو اللہ پاک عمل کی توفیق، اللہ بچائے ان سے محفوظ.